بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنت کے پتے ایپیسوڈ 18۔ او نو، تم نے بلکہ ہر کسی نے یہ فلسفی سن رکھی ہے، یہ محاورہ تم تو جانتی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سادہ لایا۔ لطیف آگے ہو کر بتانے لگا، یہ محاورہ دراصل ہرکلیتس کے اسی فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکالتا ہے تو وہ پانی آگے بہہ جاتا ہے، اور پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے رہے۔ وہ دوبارہ جغرافیاتی لحاظ سے تو اس دریا میں قدم رکھتا ہے، مگر نہ تو وہ خود پہلے والا انسان ہوتا ہے، نہ ہی وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سارا لایا، حالانکہ اسے قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو، جب استنبول میں کبھی پہلے دن تم نے باسفورس کا سمندر دیکھا تھا، تب وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے کل دیکھا۔ اب نہ تو تم وہ ہو اور نہ وہ سمندر وہی ہے۔ ہر چیز لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے۔ یہ ہے ہرکلیتس کا فلسفی آف چینج ہے۔ یہاں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باکس اٹھایا، اور تمہیں پتہ ہے چینج میں پورے 6 حروف ہوتے ہیں۔ او ہاں، موسم نے ذرا جوش سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ ادھر ٹیبلز پہ پڑھتے چند طلباء نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لاسٹ ٹائم ایکسچینج اسٹوڈنٹس، لائبریرین نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے نگاہ اٹھا کر وارننگ دی۔ موسم نے فوراً سر جھکا دیا۔ وہ دبے جوش سے حروف کی سائڈ اور اوپر نیچے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پورے الفاظ چینج لکھ لیا۔ اب یہ کھل جائے گا، مگر پزل باکس جامد رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوڈ کچھ اور ہے، اور کچھ ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہوگا۔ یا تم ہرکلیتس کے میٹا فزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا، فی الحال تو میں صرف ٹاک سمجھانے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ گئی۔ ہم نے بھی ٹاک سمجھانا ہے، ابھی گورسل نکلنے میں 1.5 گھنٹہ ہے تو ہے۔ تم تیار ہو جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں۔ لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈورم کے لاکر میں رکھا، پھر اپنے کپڑے کنگالنے لگی۔ جس افراتفری میں گئی تھی، یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت جو ایک واحد استری شدہ جوڑا ہینگر پہ لٹکا تھا، وہ ایک سیاہ فراق تھا جس کے اوپر پٹی سنہری سکوں سے بھری تھی۔ وہی جوڑا جہان کی استقلال اسٹریٹ میں دیے جانے والے ڈنر پر پہن کر گئی تھی۔ فی الحال وہ پپو سے پہلے اپنی ان میزبان آنٹی کے گھر جا رہی تھی، جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کیا تھا۔ چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے جا رہی تھی، سو یہ کام والا فراق مناسب نہ تھا، لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھپ جائے گا۔ نیچے سے تو فراق سادہ ہی تھا۔ اس نے لباس بدل کر بال کیچر میں باندھے، پھر اپنے سنہری کیچر میں پاکستانی سلم سا موبائل ڈالا۔ کلچ چھوٹا سا تھا، اس میں ترک بدھا فون پورا نہ آیا، سو اس نے ترک فون کو کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کی زنجیر کے ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر بڑی پن کے ساتھ فراق کے بیلٹ سے نتھی کر دیا۔ سنہری سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس بالکل چھپ سا گیا تھا۔ کم از کم اب کوئی اس کا پرس چھین تو نہیں سکتا تھا۔ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، حالے اس سے اس کا نمبر لیے کر ان کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب سے وہ ترکی آئی تھی، اس کے گھر پلٹ کر نہیں آئی۔ اب اسے لازمی جانا چاہیے تھا۔ گورسل میں وہ درمیانی راستے والی نشست پہ بیٹھی تھی۔ راستے کے اس طرف موسم اور اس کے ساتھ لطیف بیٹھا تھا۔ حیا کے بائیں طرف کھڑکی کے ساتھ والی نشست پہ ایک ترک لڑکی موجود تھی۔ تمہارا فلوٹیلا فلسطین کب پہنچے گا موسم؟ وہ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھی گردن موڑ کر اس سے مخاطب تھی۔ جون میں پہنچ جائے گا۔ اسرائیلی اسے داخل تو ہونے دیں گے نا؟ امید تو ہے، کیونکہ یہ فلوٹیلا ترکی کا ہے اور اس میں بہت سے ممالک کے وفد ہیں۔ جواب لطیف نے دیا تھا، اور اگر اسرائیلیوں نے ایسا نہ ہونے دیا تو آخر بنی اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو پھر یہ یاد رکھنا کہ جتنے
بنی اسرائیل وہ ہے اتنے ہم بھی ہیں، وہ سامنے دیکھو وہ اسرائیلی ایمبیسی ہے۔ موسم کے اشارے پہ ان دونوں نے گردن اونچی کر کے ونڈ اسکرین کے پار دیکھا جہاں ایک جھنڈے والی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اگر فلوٹیلا غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایمبیسی استنبول دوبارہ نظر نہیں آئے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لطیف نے اس کے اشارے پہ ہاتھ رکھا۔ می ٹو، عیا نے فوراً کہا۔ می تھری، ساتھ ترک لڑکی نے فوراً انگلی اوپر کی اور وہ بے اختیار ہنس دی۔ ویسے موسم ٹالی کو اغوا کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ لطیف کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ اسے یاد تھا کہ ڈی جے کو ان کی ٹالی سے دوستی کتنی بری لگتی تھی۔ ٹاکسن اسکوائر پہ مغرب اتر رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھی۔ تم نے جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلی مت جاؤ۔ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رکے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو۔ ان پرخلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ بہرحال آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بھیج دی جاتی ہیں اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا اب ڈراؤ تو مت، مجھے تھوڑی دور جانا ہے۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، اگر مجھے ابھی اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے۔ کچھ دن بعد جب میں واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈوں گی۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مجسمہ آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔ لاؤنج میں سوگواریاں سی چھائی تھی۔ مسز عبداللہ اور ان کے سرخ بالوں والی بیٹی مہر مغموم سی سامنے صوفوں پہ بیٹھی تھی۔ حیا کے صوفے سے ذرا دور کارپیٹ پہ مہر کی بیٹی عروہ کشن کا سہارا لیے نیم دراز ریموٹ پکڑے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہم دونوں ہر ہفتے آپ کی طرف چکر لگانے کا پلان بناتے تھے، مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ روک لیتا، اور اب اس نے تعصب سے ساتھ جھٹکا۔ تم مجھے اسی روز بتا دیتی تو کم از کم میں اسے دیکھ تو لیتی، پھر کلیئرنس میں تمہاری مدد کروا دیتی۔ تم کتنی پریشان رہی ہوگی۔ مجھے تو اپنی آنٹی کو بتانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ایسا اچانک دھچکا لگا تھا کہ اس نے فکرہ دوڑا چھوڑا اور سر جھٹک کر انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ پوجا۔ مہر نے بہت بے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو پہلے سے، یا اور تمہاری رنگت بھی کملا گئی ہے۔ بس بخار ہو گیا اور پھر سفر کی تھکان۔ وہ اداسی سے مسکرائی اور واقعی وہ بہت یس مردہ اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں ذرا کھانے کا کچھ کر لوں۔ مسز عبداللہ اٹھی تو وہ بے اختیار کہہ اٹھی، کھانا پھپھو کی طرف ہے، میں بس چائے پیوں گی، پھر مجھے صرف 10 منٹ دو۔ وہ اجلت سے کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ مہر بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی، پھر عروہ کو دیکھا۔ عروہ تم حیا کو کمپنی دو، اور فار گاڈ سیک عروہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹی وی نہیں دیکھتے۔ اس نے جاتے جاتے خفگی سے بچی کو گھورا۔ عروہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور مڑ کر حیا کو دیکھا، پھر سادگی سے مسکرائی، سوری، کوئی بات نہیں، تم بے شک کارٹون دیکھ لو، میں بور نہیں ہوں گی۔ ویسے کون سا کارٹون ہے؟ یہ کارٹون ذرا شناشا سا لگے تو آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیپٹن پلانٹ آپ نے دیکھے ہیں؟ کبھی عروہ دبے دبے جوش سے بتاتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیپٹن پلانٹ ہے، میرے فیورٹ، وہ ایک دم خوشی سے کہتی ہوئی صوفے کے نشست پر آگے کو گئی۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، اور لنڈا تو بہت ہی زیادہ۔ عروہ میری تو جان تھی کیپٹن پلانٹ میں بچپن سے ہی ان کی بہت جنونی پھیل رہی ہوں۔ جب یہ سارے پلانٹرز اپنی انگوٹھیاں فضا میں بلند کر کے فائر، ارتھ، ونڈ اور واٹر چلاتے ہیں تھے تو میرا اندر اتنی انرجی بھر جاتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ ارے میں اڑنے لگوں۔ وہ چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پاتی تھی، مگر یہی معاملہ کیپٹن پلانٹ کا تھا۔ پھر میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہمارے اس سیارے کو بنانے والے 4 ایلیمنٹس ہیں۔ تب پہلی دفعہ مجھے ان 4 یونانی عناصر کا پتہ چلا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، ماما نے مجھے بتایا تھا کہ یہ یونانی عناصر ہے۔ مجھے بھی تب ہی ابا نے بتایا تھا کہ کسی طرح یونانی فلسفیوں نے یہ 4 عناصر باری باری پیش کیے۔ وہ کہتے کہتے ایک دم رکی، پھر لمحے بھر کو اس کے اندر باہر بالکل سناٹا چھا گیا۔ یونانی عناصر، اس نے بے طبعی سے زیر لفظ دہرایا۔ اسے یاد تھا کہ یہ عناصر یونانی فلسفیوں نے پیش کیے تھے۔ کسی نے کہا دنیا پانی سے بنی ہے، کسی نے کہا ہوا سے، اور وہ عناصر اس نے فلسفی کا پہچان بن گیا تھا، اور وہ عنصر اس فلسفی کا پہچان بن گیا تھا۔ ہرکلیتس کا عنصر کون سا تھا؟ وہ خود سے پوچھتی جیسے چونک اٹھی۔ عروہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عروہ مجھے نٹ چاہیے۔ ابھی اسی وقت وہ بے چینی سے بولی تو عروہ سر اٹھا کر
سارے لا کر اٹھی اور صوفے پر سے ایک آئی پوڈ اٹھا کر اسے دے دیا. یہ ممی کا آئی پوڈ ہے, لے لیں. تھینکس. اس نے آئی پوڈ پکڑ کر اس کا گال تھپتھپایا اور جلدی جلدی گوگل کھولنے لگی. تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ ان کے خدا حافظ کر کے باہر آئی تو سڑک کے کنارے چلتے چلتے اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے موسم کا نمبر ڈائل کرنے لگی. حیا خیریت؟ وہ فون اٹھاتے ہوئے ذرا فکر مندی سے بولا. موسم, تمہیں پتہ ہے یونانی فلسفوں نے زمین کی تحقیق کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عناصر پیش کیے تھے اور زمین ان سے مل کر بنتی ہے. چند لمحے کو خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا. ہاں یا میرے خیال سے تم ذرا تھک گئی ہو, تھوڑا سا ریسٹ کر لو, اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی. موسم, اس نے جھنجھلا کر زور سے کہا. میں سنجیدہ ہوں, میری بات سنو. ہم خام خواہ اس نیم پاگل آدمی کی سوانح عمری پڑھ رہے تھے. ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی. اس دور کے ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا اور اس کے خیال میں زمین کے ہر چیز اس عنصر سے بنی تھی. کسی نے کہا وہ پانی سے, کسی نے کہا ہوا سے, اور یوں ان چاروں بلکہ پانچوں عناصر کی فہرست مرتب ہوئی تھی. ہرکلیتس کا عنصر آگ تھا اور یہی اس کی پہچان تھا. فائر, ہاں فائر, ہرکلیتس کا دائمی آگ. اس نے آگ کی بنیاد پہ اپنی فلسفی آف چینج شروع کی تھی. موسم, ایک انسان دریا میں 2 دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ کیونکہ انسان اور دریا دونوں ہرکلیتس کے خیال میں آگ سے بنے تھے اور دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہے اور وہ ہر لمحہ بدلتی ہے اور جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے. اس پزل باکس میں لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو ہے فائر. وہ کالونی کے سر پہ کھڑے ہو کر فون پر کہہ رہی تھی. رات گہری ہو رہی تھی, اسٹریٹ پولز جل اٹھے تھے. مگر حیا, فائر میں تو 4 حروف ہوتے ہیں, یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں. اس کا مطلب ہے آگ, اصلی والی آگ, ٹالی کا لائٹر, اسرائیلی آگ. یاد ہے تمہیں؟ او مائی گاڈ, اسے ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں. تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ اس خط کے طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوگا جو صرف آنچ دکھانے سے ظاہر ہوگا. اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی بات مکمل کی. حیرت ہے, یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو اور ذرا آرام کر لو, پھر نارمل ہو جائیں گے. وہ جواباً ہنس دیا تھا. چلو پھر تم رات کو واپس آئی تو میں اس باکس کو کھولیں گے. نہیں, میں آج رات واپس نہیں آؤں گی. میں آنٹی کی طرف رکوں گی. تمہاری اپنی آنٹی یا پھر ہوسٹ آنٹی؟ میں فکرہ اس کے لبوں میں میں تمہاری اپنی آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی؟ میں فکرہ اس کے لبوں میں رہ گیا اور اس نے اس کان پہ لگا فون زور سے کھینچا. کسی نے اس کے کان سے لگا فون زور سے کھینچا تھا. اسے مڑنے یا چیخنے کا موقع بھی نہیں مل سکا. کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کے گردن کے آس پاس کہیں کھبی تھی. لمحے بھر کا عمل تھا. اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھا گئے اور وہ چیخنا چاہتی تھی. دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اس کے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا ہے اور پھر ہر طرف اندھیرا ہو گیا. اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی. بد دقت پلکیں اوپر کو اٹھی تھی. ان پہ جیسے بہت سا تھا. ہر سو اندھیرا تھا, گپ اندھیرا. وہ ایسے پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی, گھٹنے سینے سے, اور وہ جیسے ایک بہت تنگ و تاریک جگہ پر بہت سا سامان کے اندر کہیں پھنسی بیٹھی تھی. اس نے آنکھیں چند ایک بار جھپکائیں. منظر ویسا ہی تھا, اندھیرا تاریکی. بس اتنا محسوس ہوا کہ وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے جہاں اس کے دونوں اطراف وزنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس نے کونیوں کے بل ذرا سا اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھنچاؤ تھا. اس نے ہاتھ کھینچا, ذرا سا لوہا کھنکا. اس کی دائیں کلائی پر میں ہتھ کڑی ڈلی تھی اور وہ دیوار سے بندھی تھی. اس نے زور سے کلائی کو جھٹکا دیا مگر بے سود. اس کے سر اور کمر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا جیسے کوئی چوٹ لگی ہو. بمشکل وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھی. بائیں جانب کوئی بہت سا اس کے اوپر گرنے لگا. اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب لڑک گیا. حیا نے گردن موڑی. دوڑ درد کی ایک ٹیس بے اختیار اٹھی. اس کے لبوں سے کراہ نکلی. پیچھے دیوار لکڑی کے پھٹوں سے بنی تھی اور پھٹوں میں باریک سی درازیں تھیں.
اب ذرا آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو گئیں تو اسے نظر آیا ان درازوں سے رات کی تاریکی میں زرد سی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ بدقت چہرہ اس درز کی قریب لائی اور آنکھیں سکیڑ کر جھانکا۔ باہر ہر سو سمندر تھا، سیاہ پانی جو رات کے اس پہر زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ پل کی روشنیاں، ہاں وہ پل ہی تھا۔ وہ باسفورس کے سمندر پہ بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی، مگر وہ باسفورس برج نہیں تھا، وہ ذرا مختلف لگ رہا تھا، تو شاید وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ دائیں بائیں طرف موجود بوجھ پھر اس پہ لڑکنے لگا۔ اس نے کوفے سے اسے پرے دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا۔ وہ نم ہاتھ چہرہ کے قریب لائی تو دور سے آتی روشنی میں دیکھنا چاہا، اسے نمی کا رنگ تو نظر نہیں آیا، مگر وہ خون تھا۔ وہ متحوش سی ہو کر ہاتھ سے اپنے کپڑے سے رگڑنے لگی۔ اس کا کوٹ اس کی جیب پر نہیں تھا۔ جو واحد خیال اسے اس وقت آیا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ عبد الرحمن پاشا نے اغوا کروا لیا تھا۔ زور زور سے وہ اپنا ہاتھ سنہری سکوں سے رگڑ رہی تھی۔ جب اس کی انگلیاں ذرا بھاری سی چیز سے ٹکرائیں وہ ٹھہر گئی اور اسے ٹٹولا۔ اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراق کے بیلٹ کے ساتھ نتھی تھا، اس کے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ذہن میں اپنی پھپھو کی آخری گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے شام میں انہیں یقین دلایا تھا کہ رات کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ اب جانے کا کون سا وقت تھا؟ پھپھو اس کا انتظار کیا ہوگا اور اسے نہ پا کر کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہیں؟ اس نے اپنے آزاد ہاتھ میں کلچ کھولا اور اندر سے اس کا پتلا سا پاکستانی موبائل رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا سمجھ گئی تھی۔ اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اسے رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں۔ وہ فراق کے ساتھ نتھی کلچ پہ ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس 2 فون تھے، مگر عبد الرحمن پاشا کو تو معلوم تھا۔ لیکن اس نے اسکرین کو چھوا تو وہ روشن ہو گئی۔ بند کمرے میں مدھم سی سفید روشنی جل اٹھی۔ اس موبائل میں مہوش کی مہندی کے روز ہی اس نے بیلنس ڈلوایا تھا اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ عام تھی۔ معلوم نہیں کتنے پیسے تھے، 1 کال کے تو ہوں گے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا۔ اس میں اتنے ہی روپے تھے کہ وہ ترکی کے کسی ایک نمبر پر 30 سیکنڈ کی کال کر سکتی تھی۔ بس اتنی ہی دیر میں بھی وہ جہان کو اپنی صورتحال سمجھا سکتی تھی۔ وہ جلدی جلدی فون بک نیچے کرنے لگی۔ جہاں جے میں جہان کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے سی میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ ذرا حیرت سے سبین پھپھو کا نام تلاش کرنے لگی۔ ان کا نمبر بھی غائب، بس پاکستانی نمبر تھے۔ کیوں؟ اس نے دکھتے ہوئے سر کو ساتھ سوچنا چاہا۔ تب ایک جھماکے سے اسے یاد آیا کہ یہ پاکستانی موبائل تھا اور ترکی کے سارے نمبر اس نے اپنے ترک فون میں رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا نہیں بتا سکتی اور اتنا بیلنس تھا اور نہ اتنا بیلنس تھا۔ وہ انہیں فون کر کے جہان کا نمبر لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگا دیا۔ وہ سوچنا چاہتی تھی کہ فرار کا کوئی راستہ، مدد کی کوئی صورت۔ تب ہی اس نے لکڑی کے اس دیوار کے پار آوازیں سنی۔ عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس کی لڑکی اٹھا لائے ہو۔ یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری آواز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی اور دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو اور تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو آوازیں دور جا رہی تھیں اب وہ مبہم ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی باتوں پہ غور کرنا چاہا تو وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا، بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کی لا علمی۔ تو کیا پاشا کے کہنے پہ اغوا نہیں کی گئی؟ وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس فون میں ترکی کا ایک نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر آئی تھی تو اسے پاکستانی فون پر پاشا نے کال کی تھی۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا، مگر وہ کال لاگ میں پڑا تھا۔ اس نے کپکپاتی نظروں سے لاگ کھولا، وہ خالی تھا۔ صرف ایک کال تھی جو ترکی کے آتے ہوئے ابا نے اس نمبر پہ کی تھی، باقی لاگ ارم نے مٹا دیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا، ہر طرف اندھیرا تھا اور ہر راستہ مسدود، ہر دروازہ بند۔ وہ 30 سیکنڈ کی کال کس کو کرے؟ سارے ایمرجنسی نمبر ترک فون میں تھے اور ترکی کے دوسرے نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھے۔ فون نمبر حیات سلمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہتے تھے۔ بوجھ پھر سے اس پر لڑکنے لگا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پر ڈالی اور ایک دم بالکل شل رہ گئی۔ وہ لمبے سنہرے بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پر گری تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔ بغیر آستین کی قمیض سے
چھلکتے اس کے سنہرے بازو پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو پہ موبائل کی روشنی کی۔ وہ سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا نتاشا، نتاشا شاید اس کا نام تھا۔ وہ اس کے نام کو ایک بدصورت ٹیٹو تھا، اور اس کے نام کا ایک بدصورت سا ٹیٹو تھا، یا جلا ہوا کوئی داغ۔ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دوڑائی۔ اس چھوٹے سے ڈربے میں ہر طرف لڑکیاں تھیں اور ایک دوسرے کے اوپر گڑی ہوئی تھی، بے ہوش بے سدھ پڑی۔ کسی کے چہرے پہ نیل تھے تو کسی کے بازوں پہ خراشیں یا جمع ہوا خون تھا، خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس کا جی ایک دم سے متلانے لگا۔ اسے محسوس ہوا پھر وہ اسے بے ہوش کھو دے گی۔ اپنے نکارا فون کو کھلے کلچ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اندر پڑے کارڈ پر پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا، تفصیلات کا کالنگ کارڈ جو انہیں نے ابو ظبی میں خریدا تھا، مگر اب وہ بیکار تھا۔ اس نے اندر انگلیاں ڈال کر ٹٹولا، پھر یہ طے شدہ کارڈ نکلا۔ کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پہ رکھا اور موبائل کی روشنی اس پر ڈالی۔ اف، وائٹ کارڈ! یہ لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے، شیخ عثمان شبیر۔ نیچے ترکی کے 3 نمبرز لکھے تھے، آفس، گھر اور موبائل کا۔ اس کا دل نئی امید سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایکسٹینشن یاد نہیں آ رہی تھی، کوئی تاریخ تھی، کوئی نشان، کوئی مشہور واقعہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہ 30 سیکنڈ کی کال ضائع نہیں کرنی تھی، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر میں اٹھتا درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملایا۔ فون کان سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فون بند ہے، اور اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ گھر کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی، وہ بے چینی سے لب کاٹتی سنے گی۔ اس کی امید کا دیا بار بار جلتا بجھتا جا رہا تھا۔ بند کمرے میں خون کی عجیب سی بو پھیل رہی تھی، اس سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی ابھی تک جا رہی تھی۔ پلیز اللہ تعالیٰ پلیز! اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ السلام علیکم! اسی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ کون؟ عثمان انکل! وہ تیزی سے بولی۔ نہیں، میں ان کا بیٹا سفیر۔ وہ جو بھی تھا ذرا چونکا۔ میں حیا بول رہی ہوں، حیا سلمان۔ میں عثمان انکل کے ساتھ آئی تھی اتحاد ایئر لائنز، سبانچی یونیورسٹی، ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ وقت کم تھا اور اسے تعارف میں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ نہیں، مجھے ان لوگوں نے اغوا کیا ہے۔ یہاں پر کوئی کمرہ ہے اور میں اس میں بند ہوں۔ یہاں 6-7 اور لڑکیاں بھی ہیں۔ پلیز کسی سے کہیں میری مدد کرے۔ وہ تیز بولتی گئی۔ 1 منٹ، مجھے بتائیں آپ کس جگہ پر ہیں؟ کوئی آئیڈیا آپ کو؟ کسی کھڑکی کے وغیرہ سے باہر دیکھ سکتی ہیں؟ ہاں، یہاں باہر سمندر ہے، مجھے ایک فیری نظر آ رہا ہے، اور ادھر پل ہے، باسفورس برج۔ نہیں، یہ رابطہ کٹ گیا۔ اس نے بکھلا کر اسکرین کو دیکھا اور پھر ایک بار زور سے جھکتے منظر کو۔ اس نے باسفورس برج کہہ دیا تھا، جبکہ وہ باسفورس برج نہیں تھا، وہ اب پہچاننی تھی۔ یہ سلطان احمد برج تھا، شہر کے دونوں حصوں کو ملانے والا دوسرا برج۔ اس نے اپنی لوکیشن ہی غلط بتائی تھی۔ اب وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھے گئی۔ بیلنس ختم ہو گیا۔ اب وہ کال ریسیو کرنے سے بھی کیسر تھی۔ دروازے پہ اٹھی تالا کھلنے کی آواز۔ اس نے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کر دیا اور گردن ایک طرف ڈھلکا کر آنکھیں موند لی۔ دروازہ بھاری چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ کوئی اندر آیا۔ اس پر جھک کر اس کی ہتھ کڑی چابی سے کھولی اور پھر اسے بازو سے کسی جانور کی طرف گھسیٹتے باہر لے جانے لگا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار کرا نکلی۔ وہ آدمی اسے بڑے کمرے میں لایا اور اب کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ منمنائی تھی۔ اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دانت سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کر چپکا دیا۔ وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی۔ ٹیپ سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ توجہ دیے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ اس نے نگاہیں پورے کمرے میں دوڑائیں۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا۔ ایک طرف بڑا صوفہ تھا اور دوسری طرف آتش دان، جس کے پاس وہ کرسی سے جگڑی بیٹھی تھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی اور اقلیتس کے دائمی آگ، شاید وہ لوہے کی چند سلاخیں پڑی الاؤ میں دہک رہی تھی۔ اس کے سرے پہ انگریزی کے مختلف حروف لکھے تھے۔ وہ حروف دہک دہک کر سرخ انگارے بن چکے تھے۔ آتش دان کی ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی رکھی تھی۔ اس میں جلتے انگاروں پہ ایک برتن میں شہد کی طرح گاڑھا سا مایہ ابل رہا تھا۔ اس کی بو سارے کمرے میں پھیلی تھی، شاید سے زیادہ بھرا مایہ، اور وہ شاید ویکس تھی۔ اس نے گردن گرا دی۔ اس کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ بہت دیر سے اس کمرے میں تنہا پڑی تھی۔ وہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے وہ کال ضائع کر دی ہے۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور اسے اس کی بات سمجھ آئی بھی تھی یا نہیں۔
وہ کچھ کرے گا بھی یا کہ نہیں. اگر وہ فون کر لیتی تو شاید، مگر نہیں. اگر وہ فون گھر کر لیتی تو شاید، مگر نہیں. گھر فون کرنے کی صورت میں یہ بات پھیل جاتی اور اس سے تو بہت بہتر تھا کہ وہ یہیں پڑی رہتی. لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی. جو ذلت بدنامی اس کا انتظار کر رہی ہے، اس کے سامنے وہ بھولی بسری سی ویڈیو آ گئی. شریفوں کا بجا. نہیں پلیز، اللہ تعالیٰ پلیز میری مدد کرو. وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے گئی. اس کی دعا پہلے قبول نہیں ہوئی تھی، شاید اب ہو جائے، شاید اب اس کی مدد کر دی جائے. آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور اس مسلسل حدت سے اس کے پاؤں دہکنے لگے تھے. وہ زرد الاؤ کو دیکھ رہی تھی اور اس کی سرخ لپیٹیں اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھی. گرمی بڑھتی جا رہی تھی. اس کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا. لمبے بال کمر اور کندھوں پہ بکھرے تھے. وہ ان کے سمیٹنے پہ قادر نہیں تھی. اس نے پورا زور لگا کر کرسی کو پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ نہیں لی. پسینے کی چند بوندیں اس کی گردن اور پیشانی پہ چمک رہی تھی. دفعتاً دروازہ کھلا. اس نے گردن موڑ کر دیکھا. وہ ایک پست قد چینی نقوش کا حامل شخص تھا. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ تھا جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پر رکھا. پھر اس نے اس کی طرف آیا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ڈکٹ ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا. نتاشا. وہ قریب سے دیکھنے یہ کوئی روسی لگتا تھا. میں نتاشا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو. ایک امید بندھی کہ وہ اسے کسی اور کے دھوکے میں پکڑ لائے تھے. ناؤ یو آر نتاشا. انگلش آل رائٹ. وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا انگیٹھی کی طرف بڑھ گیا. پلیز مجھے جانے دو. وہ اس کی پشت کو دیکھے ہوئے منت بڑے لہجے میں بولی. وہ آگ کے ساتھ کھڑا تھا. تپش کا رستہ رک گیا. ذرا سا سکون ملا. پوری کنٹری ٹورسٹ گرل، پور پیپل. وہ نفی میں سر ہلا کر ایک سلاخ اٹھائے اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا. میرا باپ میرا آدمی ہے تو وہ تمہیں تاوان کی رقم دے دے گا. میرا باپ بہت امیر ہے. سو نتاشا یو وانٹ انگلش نیم. وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہتا اس کی طرف پلٹا. جواب دیے بنا یک ٹک اس سلاخ دیکھے گئی جس پہ لکھا ایم دہک رہا تھا، یا شاید وہ ڈبلیو تھا. وہ سلاخ کیوں دہک رہا تھا، کس لیے؟ ایک خوف سا اس کے اندر سر اٹھانے لگا. اسے بے اختیار اس کمرے میں بے سد پڑی لکڑی کا بازو یاد آیا. وہ ٹیٹو نہیں تھا. وہ لڑکی کا بازو یاد آیا. وہ ٹیٹو نہیں تھا. وہ لمحے بھر میں جان گئی تھی. یو وانٹ انگلش نیم. وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا. نو. وہ بے یقینی سے نفی میں سارا لاتی بڑبڑائی. نو دس از یور نیم. وہ سلاخ کا دیکھتا لوہا اس کے قریب لایا. نہیں. وہ گردن دائیں بائیں ہلاتی زور سے چلانے لگی. وہ اسے اس گرم لوہے سے داغنے لگا تھا. اس کے چہرہ خوف اور دہشت سے سفید پڑ گیا تھا. یور نیم. اس نے جتا کر کہتے سلاخ حیا کے بازو کے قریب کی جہاں فراق کی چھوٹی آستین ختم ہوتی تھی. کندھے سے ذرا نیچے وہاں اور سلاخ قریب لے گیا. اسے دیکھتے انگاروں کی حدت محسوس ہوئی اور تڑپ کر ادھر ادھر سر مارنے لگی. نہیں پلیز. اس لمحے اس نے بہت دل سے دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے، اس پست قد روسی سے اسے نجات دلائے. کوئی آ جائے، چاہے وہ عبد الرحمن پاشا ہی کیوں نہ ہو، کوئی تو. روسی نے دیکھتا ہوا لوہا اس کے بازو کے اوپر حصے پہ رکھ کر دبایا. وہ بری طرح سے بلبلا اٹھی. اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، مگر وہ اسے زور دے کر سلاخ دبائے کھڑا تھا. اندر ماس جلنے لگا تھا. وہ اور روح میں اتر جانے والی، زخمی کر دینے والی بدترین جلن تھی. وہ چیخ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی. چند لمحے بعد اس نے سلاخ اٹھا لی. وہ مکمل طور پر جل گئی تھی. روسی دوبارہ پلٹا اور سلاخ رکھ دی. اس کے بائیں بازو کے اوپر ہی حصہ یہ سیاہ جلا ہوا حرف لکھا تھا. روسی واپس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. حیا نے متورم سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دہل کر رہ گئی. اس کے ہاتھ میں دوسری سلاخ تھی جس پر ایچ او لکھا تھا اور اوپر تلے لکھے دونوں حروف انگارے بن چکے تھے. نہیں اللہ کا واسطہ نہیں. وہ وحشت سے تڑپتی خود کو پیچھے دھکیلنے لگی، مگر رسیوں نے اتنی مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا کہ وہ ہل نہ پائی. نہیں. وہ خوف سے چلا رہی تھی. وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا. سیاہ داغ گئے حروف تلے سلاخ گاڑ دی.
کھولتا ہوا گرم درد، دیکھتے انگارے آگ، اس کی تکلیف آخری حد کو چھونے لگی۔ وہ درد سے گھٹی گھٹی سی چیخ رہی تھی، اسے لگا وہ اس تکلیف میں مرنے والی ہے۔ وہ جسم کے اندر تک گھس کر جلا دینے والا درد تھا۔ پیارے دوستو، ابھی تک جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک ہر نئی ویڈیو فوری پہنچ سکے۔ چند لمحوں بعد اس نے سلاخ ہٹائی تو حیا کی گردن بے دم سی ہو کر ایک جانب ڈھلک گئی۔ اس کا تنفس آہستہ آہستہ چل رہا تھا، تکلیف سے وہ ہوش کھونے والی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا، مگر مزید رونے کی سکت وہ خود بھی نہ کر پائی تھی۔ روسی اب تیسری سلاخ اٹھا لایا تھا اور اس پہ آری لکھا تھا۔ حیا نے تکلیف سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس میں مزید کچھ کہنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اپنی ساری زندگی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی۔ بچپن کے دن، یادیں، اس کا نانے کا گھر، اس کی نانی کے لمبے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی۔ منظر بدل گیا۔ وہ اور روہیل کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے اسکول بیگ کے لیے، اور وہ اسکول جا رہی ہے، روہیل کچھ بتا رہا ہے، وہ ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے خود کو ابا کی لائبریری میں دیکھا اور وہ ان کی ایک موٹی سی کتاب کھول رہی تھی جس میں سوکھا پھول رکھا تھا۔ اس نے خود ہی وہاں رکھا تھا جب وہ طاہر فرقان کو اپنے عید کے کپڑے ہینگر سے اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی جوش و خروش اور خوشی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ روہیل اس کے ساتھ لان میں بھاگ رہا تھا اور اس کے آگے دو خرگوش دوڑ رہے تھے۔ وہ دوڑ کر تھک گئی تھی۔ اس کے لمبے بال کمر پر بکھرے تھے۔ خرگوش گھاس پہ بھاگتے جا رہے تھے، سفید نرم سے خرگوش۔ روسی نے گرم سلاخ اس کے بازو میں مس کی، ایک کھولن سی اس کے اندر اتر گئی۔ اگلے ہی پل اس نے کرنٹ کھا کر سلاخ ہٹائی، کہیں فون کی گھنٹی بجی تھی۔ خرگوش غائب ہو گیا۔ درد ہر شے پہ غالب ہو گیا۔ وہ پہلی 2 دفعہ سے کہیں زیادہ شدید درد تھا، کیونکہ سلاخ جلدی ہٹانے کے باعث جلد پوری نہیں جلی تھی، وہ حساسیت باقی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کی ہمت ختم ہو گئی ہے، مگر وہ پھر سے رو رہی تھی۔ فون، یور فون، آواز کے توقع میں وہ آگے بڑھا اور اس کی فراق کے بیلٹ سے لگا پرس نوچا۔ سیفٹی پن ٹوٹ گئی، کپڑا پھٹ گیا۔ اس نے تیزی سے وہ پرس کھولا اور فون نکالا۔ وہ زور سے بج رہا تھا۔ شدید تکلیف میں بھی وہ پہلی بات اس کے ذہن میں آئی تھی کہ وہ یہی تھا کہ اس کا فون رومنگ پہ تھا اور بیلنس ختم۔ پھر فون کیسے بجا؟ روسی کبھی بے یقینی سے اسے دیکھتا، کبھی فون کو۔ پھر اس نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ اس پہ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور پوری قوت سے اسے دیوار پہ دے مارا۔ فون کی اسکرین چکنا چور ہوتی زمین پہ جا گئی۔ یو کالڈ سم ون، وہ وحشیوں کی طرح اس پہ جھپٹا اور گردن کے پیچھے سے بال دبوچ کر اس کے چہرہ سامنے کیا۔ حیا نے نیم جان نڈھال آنکھوں سے اس کو دیکھا اور پھر اس نے منہ پر تھوک دیا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا، اس کے بال چھوڑے اور انگیٹھی پر دیکھتا برتن ہینڈل سے اٹھایا۔ کھولتی ہوئی ویکس، یو بچ، وہ غصے سے مغلغات بکتا ہوا اس کے قریب آیا اور برتن اس کے سر پہ اونچا کیا۔ نو، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ میرے بال، اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل پایا تھا کہ روسی نے برتن اس کے سر پر الٹ دیا۔ گرم کھولتی ہوئی ویکس تیزی سے اس کے بالوں کی مانگ پہ گری اور ہر طرف نیچے لڑکنے لگی۔ اس کی دل خراش چیخیں نکلیں۔ ابلتے مادے نے اس کے سر کی جلد کو گلا دیا تھا اور بازو کا درد غائب ہو گیا اور وحشیانہ انداز میں زور سے چیخ رہی تھی، اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بھی چیخ رہا تھا۔ تبھی اس نے زور سے کسی کے کرسی کو دھکا دے کر الٹ دیا اور وہ کرسی سمیت اوندے زمین پہ جا گری، آتش دان کے بالکل قریب۔ کمرے میں دھواں سا بھرنے لگا۔ ویکس اس کے سر پہ جمنے لگا تھا۔ اس کا سر بے حد وزنی ہو گیا تھا۔ آنکھیں بند ہو رہی تھی، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ کمرے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا۔ آتش دان سے آگ کی لپیٹیں لپک کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے زمین پر گرے گال فرش پہ رکھے بند ہوتی آنکھوں سے اس دھندلے منظر کو دیکھا۔ دھویں کے اس پار کوئی اس روسی کو سر پکڑ کر دیوار سے مار رہا تھا۔ چیخیں، دھواں، آگ، خون اور اس کا پورا جسم آگ میں دہک رہا تھا۔ جو آخری شے اس نے دیکھی وہ ایک سیاہ فراق کا دامن تھا۔ آگ کی ایک لپیٹ نے اسے چھو لیا تھا۔ اس نے سیاہ کپڑے کو زرد شعلے میں بدلتے دیکھا اور ہر طرف دھواں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مر رہی تھی،
اور اس کی سفید خرگوش اس کی دھواں میں غائب ہو رہے تھے۔ وہ جل کر مڑ رہی تھی اور ہرکلیتھیس کی دائمی آگ ہر سو پھیل رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ سفید چھت اس کی نگاہوں کے سامنے تھی جس پر خوبصورت نقش و نگار بنے تھے۔ درمیان میں ایک قیمتی اور نفیس فانوس لٹک رہا تھا۔ اس کا سر ایک نرم گداز تکیے پہ تھا اور مخملی گمل گردن تک ڈالا تھا۔ اس نے ایک خالی سی نگاہ کمرے پہ دوڑائی۔ وسیع و ریز پرتعیش بیڈ روم اور ایک طرف دیوار کی کھڑکی کے آگے برابر کیے گئے سفید جالی دار پردے جن سے صبح کی روشنی چن چن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں پھر سے موند لی اور ان پر بازو رکھ لیا۔ ان گزرے دنوں میں سوتی جاگتی کیفیت میں وہ بہت روئی تھی، بہت چلائی تھی۔ یہ کمرہ اس نے دیکھا تھا، وہ ادھر ہی لائی گئی تھی۔ ہاتھ سے لگی ڈرپ اپنے بالوں میں نرمی سے چلتے اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کے ہاتھ، وہ انجیکشن، نیم، بے ہوشی، اسے ٹوٹا ٹوٹا سا سب یاد تھا اسے۔ اور اس ڈوبتی ابھرتی نیند میں بھی وہ جانتی تھی کہ وہ بیوق ادا میں ہے عبد الرحمن پاشا کے سفید محل میں۔ دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی اور پھر وہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ قدموں کی نرم سی آواز بیڈ کے قریب آئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کون تھی۔ صبح بخیر، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔